नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस तकरीब में शिरकत करने वाले तमाम तुलबा व तालिबात, मोहतरम असातिज़ा कराम और मेहमानान गिरामी को अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ डायरेक्टर ऑक्सफोर्ड ग्रुप ऑफ स्कूल्स सर एहसान इलाही बुल्ला साहब की और सर खुर्रम शहजाद साहब की, जिन्होंने मुझे आज की इस पुरवकार तकरीब में मदऊ किया। और किसी भी मुसलमान के लिए इससे बढ़कर बात क्या हो सकती है कि उसे ऐसी महफिल में मदऊ किया जाए जहाँ पे अल्लाह ताला और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाएगा। और मैं समझती नहीं हूँ बल्कि मेरा यकीन है कि आप लोग भी अल्लाह ताला के चुने हुए लोग हैं, जिनको अल्लाह ताला यहाँ तक लेकर आए हैं ताकि आप बैठकर अल्लाह ताला के हबीब की हम्दो सना सुन सकें। क्योंकि हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि जिस महफिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाता है, उस महफिल को फरिश्ते अपने परों से ढांप लेते हैं और उस पर रहमतें नाजिल होती हैं। और आप सोचें कि ये जगह, ये वक्त कितना बाबरकत और रहमतों से भरा हुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दिया कि ऐसी जगह को फरिश्ते अपने परों से ढांप लेते हैं। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इसी कॉन्फ्रेंस के मौजू से करूँगी। सरमाया-ए हयात है सीरत रसूल की। सरमाया-ए हयात है सीरत रसूल की, फलाहे कायनात है सीरत रसूल की। बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया, एक चश्माए सफ़ात है सीरत रसूल की। आज यहाँ जो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है, जहाँ तक मेरा सालों का एक्सपीरियंस है इस एरिया में, मेरा नहीं ख्याल कि आज से पहले किसी इदारे ने ख़ास तौर पे स्कूल लेवल पे ऐसी कॉन्फ्रेंस का इनअक़ाद कराया हो। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है ऑक्सफोर्ड ग्रुप ऑफ स्कूल्स के लिए कि उन्होंने आपके लिए इस इलाके में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनअक़ाद करवाया। अगर बात करें सीरत, लफ्ज़ सीरत से क्या मुराद है, क्योंकि मेरे सामने तकरीबन 5 साल से लेकर 14 साल की उम्र तक स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं अपनी गुफ्तगू को आपके लेवल पे ही रखूं। सीरत किसे कहते हैं? सीरत का लफ्ज़ी मायने क्या होता है? तौर तरीका, ठीक है, एक अमल तरीका। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारी, उनकी सीरत क्या है, उनका अमल क्या है, उनका तौर तरीका क्या है, जो कि किसी भी मुसलमान को समझने की ज़रूरत है ताकि वो इस दुनिया में और आखिरत में कामयाब हो सके। जब हम बात करते हैं सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो अक्सर हम देखते हैं कि हमारी गुफ्तगू सिर्फ यहाँ तक महदूद होती है, जैसा कि पीछे आपको पोस्टर पे, फ्लेक्स पे आयत नज़र आ रही है कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। अब अगर हम उस रहमतुल लिल आलमीन की बात करें तो उस रहमतुल लिल आलमीन का तौर तरीका क्या था,
آپ کس طرح بیٹھتے تھے، کس طرح اٹھتے تھے، کس طرح کھاتے تھے، کس طرح پیتے تھے، دوسروں کے ساتھ کیا رویہ تھا، شفیق تھے، رحم دل تھے، نرم مزاج تھے، صادق و امین تھے۔ تو جتنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی ہے وہ ساری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائرے میں آتی ہے۔ اور اگر ہم ان چیزوں کو سیکھ لیتے ہیں تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام رحمتیں آپ پر اتریں گی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ کو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں کہ جب میں نے سنی تھی تو میں بھی کچھ حیران سی ہو گئی تھی، اور آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم صرف اپنی زندگی میں اچھے کام کر لیں، نیکیاں کر لیں تو ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ ایسا ہی ہے۔ میں نے پڑھا کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان صرف اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں نہیں جائے گا، صرف اعمال کی بنا پر، بلکہ وہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جائے گا۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم نیک کام کر لیں اور اللہ سے یہ سوال نہ کریں، دعا نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل کر دیجئے گا، تو پھر ہم لوگ مکمل دعا یا اپنی آخرت مکمل طور پہ محفوظ نہیں کر رہے ہیں۔ اور رحمت للعالمین، آخرت میں رحمت کن کے ہاتھوں ہوگی؟ جو حوض کوثر پر موجود ہوں گے، جنہوں نے ہماری شفاعت کرنی ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی اس طریقے کے مطابق گزارنی ہے۔ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق و امین تھے، صادق تھے، سچے تھے، ایماندار تھے۔ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھے بلکہ تمام عرب کے لیے تھے، چاہے مسلمان ہوں یا کافر ہوں۔ آپ کا رویہ، آپ کی شفقت، آپ کی نرمی، آپ کی رحم دلی سب کے لیے یکساں تھی۔ اور ہم پڑھتے ہیں، ہم نے پڑھا ہے کہ کس طرح آپ کے رویے سے، آپ کی شفقت سے، آپ کی عملی زندگی سے سینکڑوں ہزاروں جو کفار تھے وہ مسلمان ہوئے تھے۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا مقصد آپ لوگوں کو یاد دلانا ہے کہ وہ کیا طریقہ کار ہے اور کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی۔ اپنی بات کو تھوڑا سا ریلیٹ کروں گی اقبال کے ساتھ، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ جہاں پہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو وہاں پہ اقبال کا ذکر نہ ہو۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ جہاں آپ کے کب ہوں گے؟ جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کریں گے۔ اور وفا کس طرح کریں گے؟ کہ ان کے احکامات پر عمل کریں، ان کی جو عملی زندگی ہے اس کی پیروی کریں، ان احکامات کو مانیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں ہم تک پہنچایا۔ اسی طرح اقبال فرماتے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ الفاظ پہ غور کیجئے، قوت عشق سے، عشق کی طاقت سے ہر پست کو بالا کر دے۔ اب عشق کون سا ہے؟ یہ وہ عشق ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ قوت عشق سے ہم دنیا کی بات اگر کریں تو اگر آپ کو کسی سے محبت ہو جائے یا عشق ہو جائے، جو کہ آج کل بہت کامن ہو گئی ہے،
تو آپ وہ لباس اس رنگ کا پہنتے ہیں جو اس کو پسند ہے. آپ باہر کھانا کھانے جائیں گے وہ آرڈر کریں گے جو اس کو پسند ہے. آپ بات کریں گے تو آپ کی باتوں میں اس کا نام ضرور آئے گا. ٹھیک ہے, یہ ایک فطری عمل ہے. تو جب اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے, جب آپ کو عشق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہوگا تو آپ لباس وہ پہنیں گے جو ان کو پسند ہے, آپ وہ کھائیں گے جو ان کو پسند ہے, آپ وہ کام کریں گے جو ان کو پسند ہے, آپ گفتگو کریں گے تو ان کا ذکر ضرور آئے گا. تو اس طرح قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اور جب آپ کا یہ طور طریقہ ہوگا تو دہر میں زمانے میں اجالا ضرور ہوگا, کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام جہانوں کے لیے اجالا ہے, تمام جہانوں کے لیے نور ہے, رحمت ہے, روشنی ہے. اسی طرح اقبال فرماتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. وہ دانائے سبل ختم رسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.